بدلتے جا رہے ہیں، اور یہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے۔ ایک پورا چیپٹر ہے، پورا باب ہے حدیث کی کتابوں میں، خاص طور پر بخاری شریف میں بھی ہے اور دیگر معتبر کتابوں میں۔ کتاب الفتن نام سے، کتاب الملاحم نام سے، قیامت کے قریب ہونے والے فتنے، قیامت کے قریب ہونے والی نشانیاں، علامات، ان سب کے بارے میں باضابطہ ایک چیپٹر ہے جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح نشانیاں بیان فرمائی۔ اب ہم جو دیکھ رہے ہیں وہ ایک چیز یہ بھی ہے کہ تیزی سے بدلتا ہوا زمانہ، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک جس میں یہ ہے کہ 10 سال کے بعد، ہر 10 سال کے بعد اتنی تیزی سے تمہارا زمانہ بدل جائے گا، حالات اتنے تیز بدل جائیں گے کہ پچھلے 200 سال میں تم نے وہ چیزیں نہیں دیکھی ہوں گی جو 10 سال کے اندر دیکھتے رہو گے۔ اب ہم اسی زمانے میں آئے ہوئے ہیں۔ اب ہم میں سے کسی کو یہ پتہ نہیں ہے کل آنے والے دن کون سا نیا فتنہ جنم لینے والا ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں یہ ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں یہیں سے دیکھ رہا ہوں فتنے میری امت کے اوپر اس طرح سے گر رہے ہیں جیسے بارش کے قطرے ہیں۔ بارش کے قطرے جس طرح سے گرتے ہیں اس طرح سے فتنے ظاہر ہو رہے ہیں، اور اس میں کون محفوظ رہے گا کون محفوظ نہیں رہے گا اس کے سلسلے میں بھی حضور نے بشارتیں دی ہیں۔ اور خاص طور پر یہاں کے جو حالات ہیں ہندوستان کے، ایسا نہیں ہے کہ ہم ہی اسٹرگل کر رہے ہیں، تقریباً پوری دنیا میں مسلمان الگ الگ مسائل سے اسٹرگل کر رہے ہیں۔ سب کے اپنے اپنے مسائل ہیں اور سب انہی معاملات میں الجھے ہوئے ہیں، لیکن ان سب کے پیچھے ایک وجہ یہ ہے، ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا رہے، ان سے پھرے جہاں پھرا پھر آئی کمی وقار میں۔ ایک اہم وجہ یہی ہے مسلمانوں کے لیے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ کثرت سے تمہارے ساتھ ظلم و ستم ہوا، اس کے باوجود اس آدمی کو سدھرنے اور سنورنے کا ابھی تک موقع کیوں نہیں مل پا رہا؟ جس کو شاعر نے کہا تھا، جگہ جگہ کے تھک چکے ہیں تمہیں یہ ہنگامے، نشاط لذت خواب گراں بدل ڈالو، غلط روی سے منازل کا بعد بڑھتا ہے، مسافر و روش کارواں بدل ڈالو۔ آج ہماری لاپرواہی اور عدم احساس اتنا بڑا ہوا ہے کہ ہمیں کوئی اہم واقعہ تھوڑی دیر کے لیے ڈسٹرب کرتا ہے۔ ہم نے کسی کو مرتے ہوئے دیکھا، مارتے ہوئے دیکھا، کٹتے ہوئے دیکھا، کاٹتے ہوئے دیکھا، ویڈیو کو ہم نے شیئر کر دیا، تھوڑی دیر کے لیے ہو سکتا ہے ہمارے اندر غم کے آثار نظر آئے، دوسرے دن سے وہی عیاشی ہے، نہ کوئی تبدیلی آئی، نہ کوئی بدلاؤ آیا۔ ایسے ہزار ہنگامے دیکھ چکے ہم۔ ہمارے ساتھ کیا ہوا؟ اسلام کے ساتھ، قرآن کے ساتھ یہ جو آج دنیا کھیل کھیل رہی ہے، ہونا تو یہ چاہیے جس کے اندر ضمیر زندہ ہو، احساس ہو، وہ اپنی زندگی کو بدلنے کا عزم کر لے کہ کہیں یہ میری شامت اعمال تو نہیں ہے، یہ میرے گناہوں کی وجہ سے اس قدر عذابات تو نہیں آ رہے ہیں، لیکن احساس کیوں نہیں آتا؟ بڑے بڑے واقعات ہم دیکھ رہے ہیں اپنی زندگی میں، لیکن اس کے بعد بدلاؤ کیوں نہیں آتا؟ یہ ایک بہت اہم چیز ہے جس کی طرف ہم لے جانا چاہتے ہیں۔ عزیزان گرامی وقار، آج مجھے صرف بات یہ عرض کرنی تھی۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا لے کر کے آئے، قیامت کے دن اس کو دیکھا بھی نہیں جائے گا، قبول بھی نہیں کیا جائے گا۔ اور ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک اگر کوئی دین ہے تو اسلام ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، رضیت لکم الاسلام دینا، میں تمہیں اسلام دے کر راضی ہوا۔ تو جس قوم کے پاس یہ دین ہے اسے یہ چاہیے فخر کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا چنندہ اور اپنا پیارا دین مجھے دیا ہے اور میں اس سے وابستہ ہوں۔ اور ساری دنیا کے ٹارگٹ پر آج تم ہو، اس کی وجہ بھی یہی ہے۔ جس کے پاس کوئی دولت ہوتی ہے اسی سے حسد بھی ہوتا ہے، اسی سے لوگوں کو جیلس بھی ہوتا ہے۔
تمہارے پاس یہ سب سے بڑی دولت جو دین اسلام اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت ہے، یہ ایک بہت بڑی دولت ہے۔ اب اس کو ختم کرنے یا اس کو کم کرنے کے لیے یہ حربے اپنائے جاتے ہیں آج، جو ہتھ کنڈے ہیں، کسی نہ کسی طرح تمہیں کمزور کر دیا جائے۔ میں آج اپنے حالات کے متعلق عرض کروں کہ تمہیں پریشان دیکھنے کے لیے یا پریشان کرنے کے لیے تمہارے قوانین سے چھیڑ چھاڑ کرنا کہ ایگریسو ہو جائیں، کبھی ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نشانہ بنانا، کبھی قرآن کی توہین کرنا، کبھی اسلام کو برا بھلا کہنا، کبھی اسلام کے قانون بدلنے کی بات کرنا، یہ سب چیزیں تمہاری آزمائش کا دور ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ جو سچا مومن ہے اس کے دل میں اسلام کی محبت اور بڑھتی چلی جائے، اور بڑھتی چلی جائے۔ لیکن اس طوفانی زمانے میں جو ڈاواں ڈول ہوتا ہے اس کو یہ لگنے لگ جاتا ہے کہ مجھے نیوٹرل رہنا چاہیے، بھی سیکولر ہو جانا چاہیے تاکہ یہ ظالموں کے ہاتھ میں نہ آ جاؤں۔ نہیں میرے عزیزو، آج تمہیں پکا مسلمان بن کے دکھانے کا وقت آ چکا۔ اب نیوٹرل نہیں، سیکولر نہیں، یہ جو لفظ ہے سیکولر، یہ تو منافق کو کہتے ہیں، چھپا ہوا منافق۔ آپ جس دین پر قائم ہے اس دین کے بارے میں آپ کو اتنا یقین ہونا چاہیے کہ اللہ کا سب سے محبوب دین ہے، اور کامل جس کے بارے میں قرآن نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم۔ کسی بھی دین کے بارے میں سرٹیفکیٹ نہیں ہے کہ وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے، لیکن قرآن نے دین اسلام کے لیے کہا ہے، اللہ فرماتا آج کے دن میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ یہودی خود کہتے ہیں کہ اگر یہ آیت ہماری کتاب میں آئی ہوتی، ہماری کتابوں میں آئی ہوتی یہ آیت کہ تمہارا دین کمپلیٹ ہو گیا، وہ کہتے ہیں ہم تو اس آیت کے اترنے کے دن ہر سال عید مناتے ہیں۔ مسلمانوں کو یہ خاصہ ملا ہے، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب آخری حج میں تھے، حجۃ الوداع کے موقع پر یہ آیت نازل ہوئی، اللہ نے فرمایا آج کے دن دین تمہارا کمپلیٹ ہو گیا، میرے دین میں کوئی گنجائش ہی نہیں ہے کمی کی۔ ہمارے اسلام میں بچے کے پیدا ہونے سے لے کر کے اس کے قبر میں جانے تک کے کسی مسئلے کو تشنا نہیں چھوڑا گیا ہے۔ لے کر کے آؤ، چیلنج ہے ہمارا، جس بھی مسئلے کو لے کر کے آؤ گے زندگی کے گزارنے کے طور طریقے، اسلام نے اس کو تشنا نہیں چھوڑا، خالی نہیں چھوڑا، مسائل موجود ہیں۔ حتیٰ کہ یہودی اس بات کا مذاق اڑاتے تھے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جگہ سے گزر رہے تھے، پیشاب کرتے وقت ڈھیلے کا استعمال، تو انہوں نے کہا کیا تمہارے دین میں یہ بھی بتایا جاتا ہے؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہاں بے شک، میرے دین میں کسی بھی چیز کو چھپایا نہیں گیا، حتیٰ کہ عدد بھی بتائی گئی ہے کہ کتنے ڈھیلے استعمال کرے تو پاک ہو جائے، بیٹھ کر کے کرے، کھڑا ہو کر کے کرے، کسی بھی چیز کو خالی نہیں چھوڑا گیا۔ اور میرا یہ چیلنج ہے، دنیا کی کسی بھی قوم کو لا کر کے پڑھ کر کے بتاؤ، بہت سارے مسائل سے وہاں پر صرف نظر کر لیا گیا، یا تو بچوں کے متعلق مسائل نہیں ملیں گے، یا عورتوں کے متعلق نہیں ملیں گے، یا بوڑھوں کے متعلق نہیں ملیں گے، یا شادی شدہ مسائل، یا پھر تجارت کے معاملات، پڑوسیوں کے معاملات۔ لیکن دین اسلام ایسا نہیں، اس میں تو اتنے باب ہیں، اتنے ابواب ہیں، اتنے چیپٹر ہیں کہ پوری زندگی کو گھیرا ہوا ہے۔ اور آج کے درندے اٹھ کر کے یہ کہتے ہیں، یہ جو یونیفارم سول کوڈ کا مسئلہ جو اٹھایا گیا ہے کیا ہے؟ ان کو اچھی طرح سے پتہ ہے کہ دین اسلام پورے قوانین رکھتا ہے۔ میں ان سے پوچھتا ہوں کہ 100 سال پہلے چلے جائے، تمہارے پاس لا کی کتاب کہاں ہے؟ قوانین کہاں ہیں؟ ایک ملک چلانے کے لیے جو قوانین ہوتے ہیں، لا ہوتے ہیں، اس کی تاریخ ڈھونڈ کر کے لاؤ، کون سا ملک لا کے تحت چلتا تھا۔ یقین جانو میرے عزیزو، پوری دنیا کو حکومت چلانے کے قوانین دینے والا سب سے پہلا دین اسلام، سب سے پہلا لا کے تحت ایک پوری کنٹری چلنا چاہیے، یہ اسلام نے دیا ہے، ورنہ تو پہلے بادشاہوں کے قانون چلتے تھے۔ آپ رومن امپائر کو دیکھیں، پرشین امپائر کو دیکھیں، اسلام سے پہلے ان کے ہاں کوئی قانون کی کتاب نہیں ہے،
بادشاہ کو رات میں کوئی خواب آ گیا، صبح وہ قانون بن جائے گا. بادشاہ کو کوئی اچھی چیز لگ گئی، وہ دوسرے دن قانون بن کر کے سب پر نافذ ہو جاتا. تو وہاں پر تو ایمپائر ہوتا تھا، شہنشاہ جس کو کہتے ہیں، بادشاہ جس کو کہتے ہیں، اس کے قوانین چلتے تھے. یہ دین اسلام نے قوانین مرتب کر کے عطا کیا ہے. دین اسلام نے لوگوں کو چلنے کا طریقہ بتایا، اور اس میں کسی کا بھید بھاؤ نہیں رکھا گیا. یہاں سب کو برابر رکھا گیا. یہ لوک پال بل کی بات کرتے رہے، نہ ہی لا سکے نہ ہی کر سکے، جس کا مطلب یہ تھا کہ اونچے عہدے والا بھی جواب دہ ہوگا، ذمہ دار ہوگا سوالوں کے جواب کا، لیکن یہ کبھی نہ لا سکیں گے. جن کے کرتوت کالے ہوں وہ کب عدالت کا سامنا کر سکتے ہیں؟ ہاں، یہ سارے مسائل اگر دیکھنا ہے تو اسلام کے دامن میں دیکھو. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں کھڑے ہیں، مسجد نبوی میں، اور عین خطبے کے دوران آپ نے پوچھا کسی کو کوئی سوال ہے؟ ایک صحابی کھڑے ہو گئے، دیہات کے رہنے والے. کہا ہاں، آپ کے متعلق ہی سوال ہے. کہا مال غنیمت میں جو کپڑا آپ نے تقسیم کیا تھا سارے لوگوں کو، اس کپڑے سے کسی کا بھی پورا جبہ نہیں بنا، آپ کا پورا جبہ کیسے بن گیا؟ سب کو کپڑا اتنا ملا تھا کہ پورا جبہ نہیں بن سکتا تھا، آپ کا کیسے بنا؟ یہ سوال پوچھنے کا حق صرف اسلام نے دیا تھا. پہلے بادشاہوں کو کوئی سوال کرتا تو گردن مار دی جاتی، ختم کر دیا جاتا. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نہیں فرمایا کہ کون بدتمیز ہے جو یہاں پر بدتمیزی کر رہا ہے. نہیں، گلے سے لگایا اور فرمایا میں تمہیں جواب دیتا ہوں. در حقیقت مال غنیمت میں مجھے بھی کپڑا ملا تھا، میرے بیٹے عبداللہ کو بھی کپڑا ملا تھا. عبداللہ نے اپنا کپڑا مجھے ہبا کر دیا، دونوں ملا کر کے سلایا، میرا جبہ بن گیا. جواب دینے کا حق امیر المومنین کے پاس. وہ جواب دے تھے. اور اس کے بعد آپ نے فرمایا جب تک دین اسلام میں یہ نظام رہے گا، اس نظام کو کوئی درہم برہم نہیں کر سکتا. عزیزان گرامی وقار، ہزاروں مثالیں ہیں، ہزاروں مثالیں ہیں. ان ظالموں کو آج قوانین اسلام کی طرف انگلی اٹھانے کی جرت صرف اس لیے ہے کہ یہ اپنی سیاسی روٹیاں سینکنا چاہتے ہیں، باقی کوئی مطلب نہیں. اب ہونا کیا چاہیے؟ جو ایک خلفشار ہے اور ایک بہت زیادہ افواہیں پھیلی ہوئی ہیں مسلمانوں کے بیچ میں، کیا کرنا ہے؟ تنظیمیں اپنا کام کر رہی، خانقاہیں اپنا کام کر رہی، مدرسے، مساجد، ٹرسٹ اپنا کام کر رہی ہیں. یونیفارم سول کوڈ نہیں لاگو ہونا چاہیے، اس کے یہ خطرے ہیں، اس کے وہ خطرے ہیں. ان سے تھوڑا ہٹ کر کے میں یہ کہتا ہوں، ان سے کب تک احتجاج کرتے رہو؟ نہ ہی ہمارے احتجاج کا ان کے اوپر کوئی اثر پڑتا ہے. یہ ایسی ظالم قوتیں بیٹھی ہوئی ہیں جن کے سامنے ہزاروں کا مر جانا بھی کوئی اثر نہیں کرتا. اس لیے مسلمانوں، سب سے اہم بات یہ ہے کہ ان سے بھیک مانگنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ تم ہمارے قوانین کی حفاظت کرو یا ہمارے قوانین سے چھیڑ چھاڑ نہ کرو، بلکہ میدان میں اتر کر کے یہ بتاؤ کہ اس زمانے میں بھی تم سارے قوانین پر پابندی لگاؤ، لیکن میں شریعت مصطفیٰ پر عمل کر کے دکھاؤں. تمہاری پرمیشن کی ضرورت نہیں مجھے دین اسلام پر چلنے کے لیے. ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قوانین ہمارے لیے جان سے بڑھ کر کے ہیں. مسلمانوں کو آج عملی میدان میں آ کر کے قوانین اسلام پر عمل کر کے دکھانا چاہیے کہ میرے اپنے گھر کے قوانین، میرے دین کے معاملات، اس کو میں موت تک گلے سے لگا کر کے رہوں گا. یہ ہوتا ہے سب سے بہترین احتجاج. میں آپ کو بتاؤں، لوگوں میں جو ایک خلفشار ہے، چمی گوئیاں چل رہی ہیں کہ کیا ہوگا کیا ہوگا. انہوں نے 3 طلاق کا مسئلہ بھی لا کر کے ڈرایا نا، لا کر کے. یہ کس کے لیے تھوپا گیا تھا؟ صرف ٹارگٹ یہ کرنا ہے اور وہ ایک بڑی قوم کو بیوقوف بنانا ہے. جو یہاں پر ایک میجورٹی میں قوم ہے ان کو بیوقوف بنا کر کے رکھنا ہے کہ دیکھو یہ ویلن ہے، یہ مسلمان، اور ان سے لڑنے کی طاقت صرف ہم ہی رکھتے ہیں، اور ان کی ساری چیزیں ہم چھین رہے ہیں، ان کے قوانین پر ہم پابندی لگا رہے ہیں، اور وہ بیچارے وہ خوش ہوتے رہے. ان کو خوش کرنا ہے اور ان کی روٹیاں لینا ہے، سیاست کو گرمانا ہے، بس اتنا ہی ہے. باقی تمہارے قوانین سے ان کو کوئی لینا دینا نہیں.
3 طلاق کا مسئلہ وہ آدمی لے کے آیا جو کبھی شادی نبھا نہ سکتا ہو، جو کبھی عورتوں کے ساتھ رہ نہ سکتا ہو۔ میرے عزیزوں، ڈرنے کی کوئی بات ہی نہیں ہے۔ تم اس طرح کے نہ جانے کتنے قوانین لے آؤ، مسلمان تو اپنے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شریعت طاہرہ پر کل بھی عمل کرتا تھا، آج بھی عمل کرتا ہے، اور صبح قیامت تک عمل کرتا رہے گا۔ حقیقت بات یہ ہے، یو سی سی آلریڈی پورے انڈیا میں چل رہی ہے، سب کے قانون ایک ہی ہیں، تھوڑی سی چند چیزوں میں الگ الگ رکھا گیا ہے، یعنی شادی کے معاملات کو لے کر کے یا وراثت کے معاملات کو لے کر تھوڑے سے قوانین الگ ہو جاتے ہیں۔ باقی بتائیں، چوری کرنے پر سب کا قانون ایک ہے یا نہیں؟ مرڈر کرے تو سب کا قانون ایک ہی، کرائم میں سب کے قانون ایک ہی ہیں، سول کوڈ ہی ہے، سب ایک ہی قانون پر عمل ہو رہا ہے پورے ہندوستان میں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہندو قتل کرے گا یا مسلمان قتل کرے گا تو اس کے لیے لاء کی کتاب میں الگ الگ جرمانے، الگ الگ سزائیں نہیں ہے، ایک ہی سزا ہے، سب کی ایک ہی سزا ہے۔ ہاں بس میرج ایکٹ الگ اور وراثت کے معاملات الگ بنائے گئے ہیں، اس کو تم ختم کرنا چاہتے ہو۔ میں مسلمانوں سے کہتا ہوں، تو اگر آپ اس نشانے پر اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں کہ ہم کو ہی ہلانے کے لیے سب بنایا گیا ہے، تو میرے عزیزوں، آپ اپنے نکاح مسجدوں میں کرتے ہو، آپ اپنے نکاح شریعت کے دائرے میں کرتے ہو، آپ کو کبھی فرق نہیں پڑے گا۔ آپ اپنے گھر کے مسائل مسجدوں سے حل کرتے ہو، علماء دین سے مسائل پوچھتے ہو، تو کبھی ان قوانین کے 1000 لاگو ہونے پر بھی آپ پر فرق نہیں پڑے گا، آپ پر فرق نہیں پڑے گا۔ اسی لیے میں یہ کہتا ہوں کہ ان تمام مسائل پر احتجاج کرنے کی ضرورت نہیں، بہت زیادہ ایگریسو ہونے کی ضرورت نہیں، ورنہ ظالم کتا یہی انتظار میں ہے کہ مسلمان کب بھڑکیں گے، کب بدکیں گے، اب کب سڑکوں پر آئیں گے، کب یہ توڑ پھوڑ کریں گے اور ہم دوسروں کو ڈرائیں گے کہ یہ دیکھو ایسی وحشی قوم ہے۔ یہ اسی طرح کی کئی حرکتوں سے ہمیں لے جایا جا رہا ہے، لیکن اس کا بہترین علاج یہی ہے کہ جب جب تم میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی قانون کی طرف انگلی اٹھاؤ گے، سارے مسلمان ان قوانین پر سختی سے عمل کر کے دکھائیں گے کہ عمل کرنا تو ہماری زندگی میں ہے، ہماری زندگی میں۔ ہم لاء کے خلاف نہیں بول رہے، جو ہندوستان کے قوانین ہیں ان سب پر ہم عمل کر رہے ہیں، لیکن میری نماز کے متعلق، میرے قرآن کے متعلق، میرے دین کے متعلق جو ہوگا وہ اسلام میں جو ہے اسی پر عمل کیا جائے گا۔ کوئی ایسا آدمی مجھے نماز سکھانے نہیں آ سکتا جس کو پیشاب کرنے کا سلیقہ نہ ہو۔ بہرحال تمہارا دین کمپلیٹ ہے، کامل ہے، اکمل ہے، اور اس سے بہترین دین ہے ہی نہیں۔ اس بات کا یقین لے کر کے چلو۔ میں ان سے کہتا ہوں، ذرا جھانک کر کے دیکھتے تاریخ کے اوراق میں اسلام نے جو عدل و مساوات پوری دنیا میں قائم کی ہے، وہ غیروں کی کتابوں سے اگر میں آپ کو بتاؤں، اپنوں کی نہیں، غیروں کی لکھی ہوئی کتابیں، ان کو آج تک جو بھیک مانگتے ہوئے کسان ان کے پاس قانون کے لیے آئے، انصاف دینے کی نوبت نہ آ سکی، جو کھلاڑی وہاں پر ان سے انصاف مانگتے رہے، انصاف دے نہ سکے، پورے لوگ سڑکوں پر رہے، انصاف دے نہ سکے، اور پارلیمنٹ میں بیٹھ کر کے اگر قوانین اسلام کو نشانہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں تو میں دعوت دیتا ہوں، آؤ دیکھو دین اسلام۔ تم یہ کہتے ہو اس کا اکروچ تھا، ظلم تھا، بڑھتے چلے گئے۔ ایک روایت میں نے پڑھی آج ہی، عمر ابن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ خلافت ہے۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز، ان کو 5واں خلیفہ راشد بھی کہا جاتا ہے، اتنا عدل تھا ان کا۔ ان کے زمانے میں سمرقند، جو آج ازبکستان وغیرہ رشیا کے علاقوں میں آتا ہے، سمرقند پر اسلامی فوج نے حملہ کیا اور پورے سمرقند کو فتح کر کے اپنا جھنڈا پھیلا دیا، اور سپہ سالار کون تھے؟ حضرت قتیبہ۔ اور جیسے ہی سمرقند فتح ہو گیا، اعلان ہو گیا کہ یہاں پر مسلمانوں کی حکومت ہے اب، تو لوگ دوسرے دن صبح اٹھے اور ان کو ایسا لگا کہ یہ اچانک ہو گیا ہے۔ تو وہاں پرانا چرچ تھا، وہاں ایک پادری رہتا تھا، اس نے کہا یہ کیسے؟ ہم نے سنا ہے مسلمان اس طرح سے اچانک نہیں کرتے،
لیکن 50,000 کی فوج قتیبہ کے ساتھ ہے، کون مقابلہ کرتا؟ اس عیسائی نے اپنے چند ساتھیوں سے مشورہ کیا کہ یہ ایسا مناسب نہیں ہے، ہم ان کے خلیفہ کے پاس جاتے ہیں۔ تو وہ ملک شام آیا چند ساتھیوں کو لے کر کے۔ دمشق میں عمر ابن عبدالعزیز اس وقت رہا کرتے تھے۔ جب دمشق آئے تو اس عیسائی نے لوگوں سے پتہ پوچھا کہ خلیفہ وقت کہاں ہے۔ لوگوں نے جو اشارہ دیا، پتہ بتایا، اس پتے پر آ کر کے دیکھا تو ایک چھپر کا گھر ہے اور ایک دبلا پتلا آدمی کپڑے سیتا ہوا بیٹھا ہے۔ یہ عیسائی پادری قریب آیا اور اس نے کہا انہوں نے دھوکہ دیا مجھے۔ پلٹ کر کے پھر کہنے لگا میں مسلمانوں کے خلیفہ کے پاس آنا چاہتا ہوں۔ تو ایک بوڑھے شخص نے کہا وہ جو کپڑے سل رہا ہے وہی خلیفہ ہے، وہی ہے جس کا رعب و دبدبہ اتنا تھا عمر ابن عبدالعزیز کا۔ اللہ اکبر، آپ تاریخ پڑھیں، عمر ابن عبدالعزیز کے زمانے میں 200 کلومیٹر دور بھی اگر کوئی بیٹھا ہوا ہے تو نا انصافی کرنے سے گھبراتا تھا، ڈرتا تھا کہ عمر ابن عبدالعزیز کا دور چل رہا ہے۔ اور اس خلیفہ کا وقت یہ ہے کہ ایک چھپر کے گھر کے نیچے بیٹھے ہوئے کپڑے سل رہا ہے۔ اس عیسائی پادری نے سوچا کہ ان سے مجھے کیا انصاف ملے گا، 50,000 کی فوج لے کر کے جو سپہ سالار میرے شہر پر حملہ آور ہوا ہے اس کے بارے میں کیا بتاؤں گا۔ کہا کہ پھر بھی کہہ دیتا ہوں۔ عمر ابن عبدالعزیز کے پاس آیا اور کہا میں سمرقند سے آیا ہوں، میری ایک شکایت ہے۔ کہا بتاؤ کیا ہے۔ کہا کہ آپ کا ایک سپہ سالار تقریباً 50,000 کی فوج لے کر کے آیا ہے، آس پاس کے علاقے فتح کرتے ہوئے اچانک رات کو ہمارے شہر پر حملہ کیا اور دوسرے دن فتح کا اعلان کر دیا۔ کہا کیا چاہتے کیا ہو؟ کہا میں نے سنا ہے کہ جب کبھی مسلمان فوجی جاتے ہیں کسی جگہ پر تو سب سے پہلے ان کو دعوت پیش کرتے ہیں عدل و مساوات کی، اسلام کی، امن کی، اور اگر وہ سامنے والے ماننے کو تیار نہیں اور جنگ کرنے پر تیار ہو تو جنگ کرتے ہیں اور اس کے بعد فتح کا اعلان کرتے ہیں۔ لیکن آپ کا سپہ سالار آیا، نہ اس نے ہم کو کسی چیز کی دعوت دی، نہ بلایا، نہ یہ ہمارا مقابلہ ہوا، راتوں رات فتح کر کے وہ اپنے جھنڈے گاڑ دیا۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز نے ایک خط نکالا، خط پر لکھا اور کہا کہ لے جاؤ قتیبہ کو دے دینا۔ اس خط میں لکھا ہوا تھا کہ ایک قاضی مقرر کیا جائے، فوراً ایک قاضی اسلام مقرر کیا جائے اور اس قاضی کے پاس یہ عیسائی اپنا مسئلہ رکھے گا اور قاضی جو فیصلہ کرے اس پر عمل کیا جائے۔ خط لے کر کے وہ عیسائی آیا، پادری ہے، عیسائی ہے، کہا کہ اس خط کو پتہ نہیں یہ لوگ پھاڑ کے پھینک دیں۔ لیکن جب قتیبہ کے پاس لا کر کے دیا تو اس کے ہاتھ کانپنے لگے سپہ سالار کے کہ عمر ابن عبدالعزیز کا خط آیا ہے۔ پڑھنے کے فوراً بعد قاضی کا انتخاب کرنے کا اعلان کیا کہ خلیفہ وقت کی طرف سے قاضی کے انتخاب کی بات آئی ہے۔ تو اس وقت قاضی کا انتخاب ایسا نہیں ہے کہ 4 لوگ بیٹھ کر کے کر دیتے، جو سب سے پرہیزگار ہوا کرتے، تہجد گزار ہوا کرتے اور علم میں سب سے زیادہ ہوا کرتے، وہ قاضی بننے کے منصب پر آتے۔ قاضی اسلام چن لیا گیا ایک عالم باعمل کو، اور انہوں نے اپنی عدالت لگائی اور کہا کہ کیا مسئلہ ہے اس عیسائی پادری کا۔ اب وہ عیسائی جو پادری تھا اس نے رکھا کہ آپ کی طرف سے یہ جو فوج آئی یہ اچانک آئی، ہمیں موقع نہیں دیا گیا ہے، اور جبکہ اسلام کا ہم نے یہ سنا ہے کہ وہ جہاں جاتے ہیں پہلے دعوت پیش کرتے ہیں امن کی، مساوات کی، عدل کی، اور اگر سامنے والا جنگ کرنے پر تل جائے تو پھر جنگ کی جاتی ہے اور پھر حملہ میں اگر کامیاب ہو جائے تو فتح یاب سمجھا جاتا ہے۔ تو قاضی اسلام نے بلایا قتیبہ، کہا کیا یہ عیسائی پادری جو کہہ رہا ہے وہ صحیح ہے؟ آپ نے ان کو دعوت دی تھی؟ کہا کہ نہیں دعوت دی۔ کہا کہ راتوں رات آپ نے ان کے شہر پر قبضہ کیا؟ کہا بات در حقیقت یہ ہے قاضی اسلام کہ ہم نے آس پاس کے علاقوں سے جنگ کی ہے، ہم نے دیکھا ہے، اور ان سے جنگ سختی کے ساتھ ہوئی اور اس کے بعد ہم نے وہ علاقے فتح کیے، اور یہ سمرقند تو بڑا زرخیز علاقہ ہے، یہاں کے لوگ تو اور بھی زیادہ اس شہر کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتے، اس لیے ہم نے سوچا کہ یہ سوئے ہوئے ہیں، اس وقت میں ہم فتح حاصل کر لیں۔ قاضی اسلام نے فیصلہ دیا
کہ آج کی مغرب ہونے سے پہلے پہلے تمہاری پوری فوجیں اس شہر کو خالی کر دیں، سمرقند کو خالی کر دیں۔ قاضی کس کے متعلق فیصلہ دے رہا ہے؟ کسی دوسری قوم کے لیے نہیں، اپنے ہی فوجیوں کے متعلق کہہ رہا ہے کہ یہ اسلام کے قوانین سے ہٹ کر کے ہے، نہ ہی اس طرح کا دستور کبھی چلا ہے۔ قتیبہ کو جیسی آرڈر آیا قاضی اسلام کا، فوج میں اعلان ہوا، اور یہ صبح کا فیصلہ جو تھا 50,000 فوجیں سمرقند کو چھوڑ کر کے ساز و سامان کے ساتھ مغرب سے پہلے نکلنے لگی۔ مغرب سے پہلے پہلے قتیبہ کے ذات ساری فوجیں شہر چھوڑ کر باہر نکلیں۔ یہ منظر دیکھ کر کے وہ عیسائی پادری اور علاقے کے لوگ حیران تھے کہ ایک کپڑے سلتا ہوا بیٹھا دبلا پتلا آدمی اتنا پاور رکھتا ہے کہ ایک خط بھیج دیا جائے، اور پھر اگر اس کا خط یہاں آ گیا تو قاضی مقرر کرنا تو اس کا کام ہے، اپنے رشتہ دار کو بٹھا دیتا، اپنے حق میں فیصلہ لے لیتا۔ نہیں کیا، بلکہ قاضی اس کو منتخب کیا جو قرآن و سنت کا سب سے زیادہ جاننے والا تھا، اور قاضی کو بھی یہ چاہیے تھا کہ فیصلہ دیتا تو اپنی قوم کو دیکھ کر کے دیتا، لیکن قاضی نے وہی فیصلہ دیا جو اسلام کہتا تھا۔ یہ باتیں اتنی پر اثر تھیں کہ مغرب تک ان کی فوجیں نکل تو گئی تھیں، لیکن وہ عیسائی پادری اپنے سارے ساتھیوں سمیت رونے لگا کہ آج تک ہم نے ایسی قوم کو اپنے شہر میں آتے ہوئے دیکھا ہی نہیں تھا، چلو اس سے بہتر قوم کون سی ہو سکتی ہے جو ہم پر حکومت کرے۔ سب کے سب گئے اور قتیبہ کے ہاتھ جوڑ کر کے ان سے معافی طلب کیا، اور پوری فوج سے کہا آج کے بعد ہم ہی نہیں، پورا سمرقند تمہارے قدموں کے نیچے ہے، تمہارا عدل ہے، ہم نے یہ دیکھا ہے۔ اور اس کے بعد سے لے کر تاریخ گواہ ہے، آج کی تاریخ تک سمرقند پر اسلامی حکومت موجود ہے، آج تک اسلام ہے۔ عزیزان گرامی وقار، یہ وہی سمرقند و بخارا کی بات کر رہا ہوں جہاں سے کبھی امام بخاری پیدا ہوئے، امام مسلم، یہ بڑے بڑے محدثین اسی علاقے سے آئے ہوئے ہیں۔ یہ میں بات اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ جن کو آج انصاف کا الف بھی پتہ نہیں، عدل کا عین پتہ نہیں، وہ قوانین لاگو کرنے کی بات تو کرتے ہیں لیکن ان سے کبھی نہ ہو سکے گا۔ اس لیے میں ذمہ داری کے ساتھ یہ کہتا ہوں، 1000 باتیں ہمارے اوپر لائی جائیں، کل کو ذمہ داری تمہاری ہے۔ کل کو اگر قرآن پڑھنے پر پابندی ہو، یہ بڑھتی جائے گی، یہ سرکشیاں، یہ بدماشیاں بڑھتی جائیں گی، طلاق کا مسئلہ، شادی کا مسئلہ، تمہارے کھانے پینے کا مسئلہ بڑھتے بڑھتے اب تو یہ ڈیبیٹ کرنے لگ گئے، دجالی میڈیا میں بیٹھ کر کے کتے بحث کرتے ہیں کہ کلمہ طیبہ بھی جو ہے ان کا بڑا سخت ہے، لا الہ الا اللہ، اس میں ہمارے سارے خداؤں کا یہ لوگ انکار کرتے ہیں، کوئی خدا نہیں ہے، صرف اللہ ہے، اور ہم موت تک انکار کرتے رہیں گے، اس لیے کہ ہمارے دین کی جڑ ہی ہے لا الہ الا اللہ، بنیاد ہے لا الہ الا اللہ، کوئی خدا نہیں سوائے اللہ۔ کہہ رہے ہمارا بچہ بولنا سیکھتا ہے تبھی ہم پڑھا دیتے لا الہ الا اللہ، اور ہمارا عقیدہ بھی یہی ہے، بولنا سیکھتا ہے تب شروع کرتا ہے، اور حدیث پاک ہے جس کا آخری کلمہ ہو من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ فدخل الجنہ، جس نے آخری کلمہ مرنے سے پہلے لا الہ الا اللہ کہا، حضور فرماتے وہ سیدھے جنت میں چلا جائے گا، جنت میں چلا جائے گا۔ کل کو اگر تمہیں اس بات پر بھی ٹینشن ہو اور پارلیمنٹ میں بیٹھ کر کے یہ کہنے لگ جائیں کہ لا الہ الا اللہ مت کہا کرو، تو کیا اس سے بھی دستبردار ہو جاؤ گے؟ کیا اس سے بھی پیچھے ہٹ جاؤ گے؟ نہیں، آج سے نہیں بولیں گے۔ اس لیے بات یاد رکھو، اپنے تشخص، اپنی آئیڈینٹی کے ساتھ جیو۔ آج ہو سکتا ہے خالی تم نے ٹوپی چھپا لیا ہوگا، آج داڑھی چلا لیا ہوگا، سیکولر بننے کے چکر میں یا ایک نیوٹرل بننے کے چکر میں کہ ہم کو کوئی پہچان نہ سکے، ادھر کے بھی لگیں گے ادھر کے بھی لگیں گے۔ ہو سکتا ہے ٹوپی اور داڑھی سے دستبردار ہو گئے ہو، لیکن دنیا صرف اتنے ہی پر مطمئن کبھی نہیں ہوگی۔ قرآن کہتا ہے وَلَن تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، یہود اور نصرانی تم سے ہرگز راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ تم ان کے دین میں داخل نہ ہو جاؤ۔ صرف چھوٹی موٹی باتوں سے راضی نہیں ہوں گے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ بیچارے ابھی 2 سال پہلے جو دین بدل کر کے چلے گئے،
نام بھی بدل لیا، لکھنؤ کا ایک رافضی شخص، کشکا بھی لگایا، کلنک بھی لگایا ان کو راضی کرنے کے لیے، لیکن 6 مہینے سے زیادہ پال نہ سکے، ٹھوکر مار کر کے بھیج دیا گیا۔ ایک بات یاد رکھو، دامن مصطفیٰ میں جو امن ہے وہ دنیا میں کہیں نہیں ہے، میرے مصطفیٰ کے قدموں میں جو عزت ہے وہ کہیں نہیں ہے۔ اسی لیے ہمیں ہمارے بزرگوں سے وابستہ ہو کر فخر سے یہ کہنا ہے، یا رسول اللہ خلق کے حاکم ہو تم، رزق کے قاسم ہو تم، جو ملا تم سے ملا، تم پہ کروڑوں درود، تم ہو حفیظ و مغیث، کیا ہے وہ دشمن خبیث، تم ہو تو پھر خوف کیا، تم پہ کروڑوں درود، کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ، تم کہو دامن میں آ، تم پہ کروڑوں درود۔ ہمارے پاس جب اتنا مضبوط دروازہ میرے مصطفیٰ کا ہے تو پھر میں آپ سے یہ کہتا ہوں، پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکریں سب کی کھائی کیوں، دل کو جو عقل دے خدا، تیری گلی سے جائے کیوں۔ بس ایک دربار مضبوطی سے تھامے رہے، جیسے بھی حالات آئیں، نیوٹرل اور سیکولر کا لفظ اپنی زندگی میں آنے نہ دے۔ میں دین اسلام پر کل بھی قائم تھا، آج بھی قائم ہوں، اور انشاءاللہ موت تک قائم رہوں گا۔ اسی پر اپنے بچوں کی تربیت بھی کریں، بچوں کی تربیت بھی اسی پر کریں۔ جن لوگوں کو یہ مسائل، یہ قوانین درپیش ہے، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اسلام کو حکم نہیں مانا، جنہوں نے شریعت مصطفیٰ کو حکم نہیں مانا، ان لوگوں کے لیے مسائل ہے۔ طلاق تمہارے گھر میں ہوئی، اللہ 1000 بار نہ کرے، مسئلہ شریعت کا پوچھا، قرآن و حدیث سے اگر مسئلہ بتا دیا، سر جھکا کر عمل کر لیا تھا تو عافیت ہے، نہیں عمل کرنا تھا، تم نے اسلام کو حکم نہیں مانا، تو جاؤ پھر ہاتھ جوڑ کر کے کھڑے رہو، اور جہاں جیسا کہا جائے گا ویسے تمہیں عمل کرنا ہو۔ کل تمہاری نکاح ہونا ہے، شادی ہونی ہے، تم نے پوچھا کہ میرے مصطفیٰ کی قوانین اور شریعت کے مطابق مجھے بتایا جائے، ہم نے بتا دیا، تم نے ایکسیپٹ نہیں کیا، اسلام کو حکم نہیں تسلیم کیا، ان کے لیے یہ مسائل ہوں گے۔ اور جو دل و جان سے میرے آقا کے احکام کو حکم تسلیم کرتا ہے، اس کے لیے موت تک کبھی کوئی مسئلہ درپیش نہیں آئے گا، انشاءاللہ کبھی نہیں آئے گا۔ وراثت کے مسئلے میں جھگڑے کس کے ہوتے ہیں؟ 35 سال کورٹ میں کون لڑتا ہے؟ کون لڑتا ہے؟ یہ وہی لوگ لڑتے ہیں جن کو شریعت حکم نہیں مانتے، جو ورنہ تو فتویٰ جو ہے شریعت کا وراثت کے بارے میں اگر آپ نے پوچھا، باپ کا انتقال ہوا، 2 بیٹیاں ہیں، 4 بیٹے ہیں، 1 بھائی 1 بہن ہے، فلاں فلاں، لکھ کر کے بھیج دیا، اتنی جائیداد ہے۔ 1 دن کی بات ہے، زیادہ سے زیادہ 2 دن کی بات، دارالافتاء سے آپ کو قرآن اور حدیث کے دلائل کے ساتھ جواب آ جائے گا کہ بیٹیوں کا اتنا حق ہے، بیٹوں کا اتنا حق ہے، آپ کی یعنی جو انتقال کیا اس کی بیوی کا اتنا حق ہے، سب کا اتنا حق ہے۔ اگر آ گیا قرآن و حدیث آپ نے دیکھ لیا اور سر جھکا لیا، کہا یہ اللہ کا حکم ہے، میرے مصطفیٰ کا حکم ہے، تب تو کوئی ٹینشن ہی نہیں، تمہارا 2 دن میں مسئلہ حل ہوا۔ تم نے اس کو صرف نظر کر دیا، نہیں مجھے یہ نہیں ماننا ہے، تو جاؤ پھر کورٹ کچہری کے چکر 30 سال تک کاٹتے رہو۔ مسائل تو ان کے لیے ہے جنہوں نے قرآن و حدیث کو حکم نہیں مانا، ان کے لیے مسائل ہے، اور جو قرآن و حدیث کو دل و جان سے مانتا ہے، یہ 1000 کتے قانون بدلے، اس کے لیے کبھی کوئی مسئلہ پیش آئے گا ہی نہیں۔ قرآن اللہ کی کتاب کل بھی محفوظ تھی، آج بھی محفوظ ہے، میرے آقا کی حدیثیں محفوظ تھی، محفوظ ہے، انشاءاللہ قیامت تک رہیں گی۔ مولا کریم ہم سب کو دین اسلام پر کامل طریقے سے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ رب ذوالجلال ہم سب کو ان ہونے والے حوادثات زمانہ سے محفوظ و مامون فرمائے، ہماری عزتوں کو، ہمارے عمل کو، ہمارے عقیدے کو، ہمارے ایمان کو اللہ محفوظ فرما دے، ہمارے آنے والی نسلوں کو مولا قیامت تک عاشقان مصطفیٰ میں پیدا فرمائے، ان کے دین، ایمان، عقیدے کی مولا حفاظت فرمائے، اور ہر جگہ مسلمانوں کے مال، جان، عزت، آبرو کی مولا تو غیب سے حفاظت فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔